مریم بی بی ماشاءاللہ پاکستان میں ایک پورا ویڈیوز کا ذخیرہ ہے، پوری ایک لائبریری ہے، لیکن جس قسم کی ویڈیوز وہ رکھتی ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو وہ ویڈیوز رکھنے کی ضرورت ہو۔ وہ ویڈیوز رکھتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں اور اس کے بعد ان کا استعمال بھی کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ آپ سب بھائیوں کی مدد سے اور یہ چینلز پہ ایک میموری بن گئی ہے، اور اب پرانے پاکستان میں یہ پھر واپس 1990 میں لینڈ کر گئے، لیکن پاکستانی تو 2022 میں ہی رہتے ہیں نا باقی کے۔ تو میں انہیں یاد کرا دوں کہ ویڈیوز تو بہن آپ کی بھی ہیں، آپ کے مختلف بیانات کی ہیں، آپ کے والد محترم جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں ان کی بھی ہیں، اور وہ ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ ایک کلک پہ آ جاتی ہیں، اور وہ ویڈیوز آپ بارہا چلا بھی چکے ہیں اور آپ دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس لیے آپ کے ہر بیان کے ساتھ ہمارے پاس آپ کی ہر ویڈیو موجود ہے، جو ہم آپ کے ہر بیان پہ یہ سمجھانے کے لیے پوری عوام کو کہ یہ پورا جھوٹوں کا ٹولہ ہے اور ایک جھوٹی خاتون اس کو لیڈ کرتی ہے، یہ دکھائیں گے اور دکھا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی میں ان کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ جتنی مرضی اچھی مینجمنٹ کرنا جانتی ہوں میڈیا کی، بہرحال پاکستان کا میڈیا پاکستانیوں کا سچ ضرور دکھاتا ہے۔ آپ کے 16-17 پرسنل مینیجرز کے علاوہ باقی سارا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی آواز ضرور بنتا ہے اور بنتا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ ہی کی ویڈیوز کا ریفرنس دے رہے ہیں جس میں آپ نے سٹنگ جرنلز کو گالیاں دیں، آپ نے فوج کو گالیاں دیں، آپ نے ججز کو بلیک میلنگ کی، اور جو کیوں نکالا مجھے کی مہم لیڈ ہوئی تھی وہ بھی سارے میرے جو عوام ہے پاکستان کے وہ دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ اس میں 5 ججز کی جنبش قلم کے اوپر جتنے اعتراضات کیے وہ آپ نے کیے۔ سپریم کورٹ پہ ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ اٹیک کرنے کی اگر کسی کی روایت ہے تو وہ اسی گلو بٹوں کی جماعت نون لیگ کی ہے، اور ظاہر ہے وہی جماعت ہمارے پہ مسلط ہوئی ہے باقی سب کے الائنس کے ساتھ۔ تو اب کیا ہو رہا ہے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو سازش سے جڑی ہوئی ہے۔ میں ذرا پروٹیسٹ پہ بعد میں آتی ہوں، پہلے میں سازش کا ذکر کمپلیٹ کر لوں۔ اس سازش کو کامیاب کرانے کے ایجنڈاز آپ نے فوراً بعد دیکھنا شروع کیے۔ میں 40 دن اگر ان کے ریکیپ کر دوں تو 40 دن کی اچیومنٹ کیا ہے، دن تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی قوم کو یاد دلاتی چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بہانہ یہ رکھا گیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی بہت کر دی ہے، ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے، تو ہم نے مہنگائی ختم کرنے آنا ہے۔ تو ماشاءاللہ جس دن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اور پرائم منسٹر صاحب سمیت اپنے 12 جماعتوں کے ملغوبے کے آ کے مسلط ہوئے پاکستان میں، سب سے پہلے تو انہوں نے پاکستان سے جمہوریت کو رخصت کیا اور یہاں پر ایک ڈھکی چھپی جو سول ڈکٹیٹرشپ ہے وہ امپوز کر دی، اور وہ بھی سیدھی انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ امریکہ سے۔ نمبر 2، اسرائیل کو ماننے کی پوری تیاریاں شروع ہیں۔ اب وزارت خارجہ جو مرضی کہیں، جو مرضی دفتر خارجہ بیان دیتے رہیں، لیکن جو وفد گیا ہے اس کو اسرائیل کے صدر نے ویلیڈیٹ کر کے ویلکم کر دیا ہے۔ تو آپ کے جھوٹ تو اب پوری دنیا کھول رہی ہے۔ تیسرا کیا ہے، کشمیر پہ سب سے پہلے آپ نے یو ٹرن لیا بڑا سا، اور آپ نے ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کھول دی جو بند کی گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ کیے تھے، کیونکہ 5 اگست کو جو کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا گیا تھا اس کے حوالے سے سخت پالیسی لی گئی تھی، تو وہ انہوں نے کھول دیے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی ہیں اور ٹویٹس بھی کبھی دفن نہیں ہوتی۔ تو جس وقت سجن جندال یہاں پر آیا تھا نواز شریف کی حکومت میں، تو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ ہمارے بزنس پارٹنر ہیں، ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، تو وہ دوستیاں نبھائی گئیں، لندن میں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اسرائیل میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ایمبیسڈر سے بھی لندن میں ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ تو اب آپ دیکھتے جائیں کہ ثمرات جو اس نئی امپورٹڈ مسلط حکومت کے ہیں وہ کیا کیا ہوئے۔ وزیر خارجہ جو ہے امریکہ کا اور انڈیا کا مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے اس وقت پرائم منسٹر امپوز ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی پہ ریپریمانڈ کر رہے ہیں اور وارننگز دینی شروع ہو گئی۔ یہ ابھی صرف 3 دن گزرے تھے عمران خان کو گئے ہوئے، تو دشمنوں نے ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ اس کے باوجود مودی سے انہوں نے پھر مبارکیں وصول کی، اور اس کے بعد انڈیا کا جشن بھی آپ کے سامنے ہے، اسرائیل کا جشن بھی سامنے ہے، اور جو لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں جو گستاخی کرتے تھے ان کی مبارکیں بھی شامل ہیں، اور ان کی مبارکیں جو گئیں فرانس کے صدر کے لیے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے جس طریقے سے اس کو مبارکبادیں بھیجی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، جہاں تک مہنگائی کا رونا تھا تو ماشاءاللہ مہنگائی تو واقعی بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ڈالر ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کا روپیہ نیچے آ رہا ہے۔
تو کیونکہ امریکہ کو ہم نے یہاں مسلط کیا ہے تو ڈالر کو تو ترقی کرنی چاہیے تھی، تو ڈالر چلا گیا اب آلموسٹ 202 روپے پہ، اور بہت سارے ہمارے ان کے جو میڈیا مینیجرز ہیں وہ ہماری پوری حکومت کے ٹائم پہ خان صاحب اور ہمارے بارے میں یہی کہتے رہے تھے کہ دیکھیے گا ان کی حکومت میں ڈالر 200 روپے کم از کم ٹچ کرے گا، اور کسی ایک نے تو خان صاحب کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے آ کے۔ تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے کپڑے بیچ دیے، اگر گریبان بچا ہے تو ضرور جا کر پکڑیں، کیونکہ آٹا تو ابھی بھی سستا نہیں ہوا، تو پتہ نہیں اب ان کے کپڑوں سے کتنے ایک آٹا آ گیا اور عوام کو ملنا شروع ہوا ہے۔ دوسری بات، تیل کی قیمتیں، IMF کے تانے، چاہے بلاول ہو، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں یا یہ فتنہ مریم بی بی ہوں، IMF کا رونا بہت رویا گیا کہ جی IMF کی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، IMF کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ اب جس طریقے سے IMF کے آگے انہوں نے سر جھکائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے جب بل ہم لا رہے تھے تو ایک آپ نے شور شرابہ ہنگامہ دیکھا تھا اسمبلی میں، وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی پہ بھی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ ریٹ آف انٹرسٹ پہ جتنا شور مچا تھا، پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ اس حکومت نے آپ سب کو تحفے پہ دیا ہے، اور تیل کی قیمتیں 30 روپے آج تک پاکستان میں یکمشت نہیں بڑھائی گئی، تو یہ کریڈٹ بھی ماشاءاللہ انہی سب کو جا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارے پروٹیسٹ، یہ تو انہوں نے مہنگائی میں ساروں کے ساتھ کیا، اور ماشاءاللہ اس دفعہ کسی کو یاد نہیں آیا کہ لیمو جو ہیں پورے روزوں میں 1250 سے 1500 روپے کلو ملتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے دودھ شہد کی نہریں واپس پرانے پاکستان میں کھل گئی ہیں اور بہنا شروع ہو گئی ہیں، اور عوام کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری پریس کانفرنس سے پہلے انتظار میں تھی کہ آ کے بیچ میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گی، ان کو میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ عوام بے شک مہنگائی سے جو مرضی ہوتی رہے، کیونکہ میڈیا اچھا مینیج ہو رہا ہے تو اشتہارات کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حالات بہتر ہوں گے۔ آزاد ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت کے سابق MNAs اور پاکستان کے عام شہریوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنماؤں کے اوپر قانونی چارہ جوئی کریں گے، ہم آپ کے خلاف FIR درج کروائیں گے، آپ نے جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بند کر دیجئے۔ اعلیٰ عدالت نے واضح طور پر کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز اور سپورٹرز کو ہراساں نہ کیا جائے۔ کس قانون کے تحت آپ ہمارے گھروں کے اوپر چھاپے مار رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ ہمیں اریسٹ کر رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ نے زرتاج گل وزیر کے اوپر 6 FIRs کٹائی ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ نے ہمارے اوپر اس قسم کا ظلم کیا ہے؟ ہم اعلیٰ عدالت کے اندر ایک پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں، اس ہفتے کے آخر کے اندر وہ پٹیشن تیار ہوگی، اعلیٰ عدالت کو رجوع کریں گے جو پاکستان کے آئین کی تشریح کرتے ہیں۔ واضح طور پر اعلیٰ عدالت کے محترم ججز سے جواب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر پرامن احتجاج کر سکے؟ کیا پاکستان کے وزیر داخلہ جس نے کھلے عام پاکستانیوں کا ماڈل ٹاؤن میں قتل کیا ہے، کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان کی خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹے؟ کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ ہمارے کمروں کے اندر آ کر ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کریں؟ کیا آپ اس قاتل کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے اوپر شیلنگ کروائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اداروں اور عوام کے اندر ایک مضبوط رشتہ ہے، جو اس دن ہوا اور جس قسم کی خاموشی تھی اس سے اداروں اور عوام کے بیچ جو رشتہ ہے اس میں خلش آئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ممبران پارلیمنٹ کو بھی ایک واضح طور پر میسج دینا چاہتے ہیں، مریم اورنگزیب کو، حنا پرویز بٹ کو اور دیگر خواتین کو، آپ جو شادیانے بجا رہی ہیں اور جو خوشیاں منا رہی ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہونے سے، ہمارے اوپر بربریت ہونے سے، یاد رکھیے گا آپ نے پاکستان کے اندر ایک نئی سیاسی روایت قائم کی ہے۔ جو آپ نے روایت رکھی ہے اس کا عمل آپ کے اوپر بھی آگے جانے میں ہو سکتا ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ آپ وہ خواتین ہیں، لیکن مخالف پارٹی کی خواتین کے اوپر ظلم ہونے کے بعد آپ نے خوشیاں منائیں، آپ نے تالیاں بجائیں، آپ نے ٹویٹر کے اوپر شادیانے بجائے۔ یاد رکھیے گا کہ آگے جا کر جب آپ کے ساتھ یہ ہوگا یا ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے لیے قانون دفاع میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ آلریڈی یہ کر چکے ہوں گے۔ اتنا کریے جتنا آپ بھر سکتے ہیں، آپ کو واضح میسج دے رہے ہیں، اتنی ظلم اور بربریت کریے جو آپ برداشت کر سکتے ہیں۔
حد سے آگے جائیں گے تو پاکستان کی خواتین کو اپنے دفاع کے لیے جواب دینا آتا ہے. ہم کمزور نہیں ہیں, ہم مضبوط ہیں. آپ اگر ظلم کریں گے تو پاکستان کے اندر خواتین, نوجوان, بزرگ, بچے, بوڑھے سب اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ ظلم کی انتہا کر دیں گے تو سب خاموش ہو جائیں گے. ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے, ہمارا قانون ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے, اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں, لیکن آپ اس کو سلب کر رہے ہیں. آپ اس کے اوپر بارہا قدغن لگا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کا دفاع کرنے آئے ہیں, ہم جمہوری تقاضوں میں یقین رکھتے ہیں, لیکن آپ سے بڑے آمر اور فیشسٹ پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھے. دیکھیں ان سے پارلیمان میں مکالمہ کر کے دیکھیں, ان سے ہم کلام ہو کے دیکھیں. ہم سے اتنی عزت سے بات کرتے ہیں اور باہر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں, ہمارے اوپر بربریت کرتے ہیں. اور جو لوگ خاموش بھی ہیں, پاکستان کی فیمنسٹ سے مخاطب ہوں, پاکستان کے انسانی حقوق کے علمبردار سے مخاطب ہوں کہ جاگ جائیے اپنی گہری نیند سے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتی ہیں یا بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی سے منسلک نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی خواتین کے دفاع کے لیے سر چڑھ کر بولتی ہیں, ٹویٹر کے اوپر ایک مہم کا آغاز کرتی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور پاکستان کی جو عام شہری خواتین, جب ان کے اوپر ڈی چوک کے اوپر ظلم ہوا تو کیوں آپ کی زبان بند ہے؟ کیوں آپ نہیں بولتی؟ کیوں آپ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ نہیں چلاتی؟ کیوں نہیں اس کی مذمت کرتی کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کے آئینی حقوق پامال ہوئے ہیں, ان کے وقار کو گرایا گیا ہے. پاکستان کی عوام کے سامنے وہ ساری ویڈیوز چلی ہیں جہاں پر ہمارے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے, مردوں کے بیچ میں ہم بیٹھی ہوئی ہیں, اس حالت میں جس میں کسی بھی عورت کو نہیں بیٹھنا چاہیے, صرف اس لیے کہ ہم اپنی حقیقی آزادی مارچ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. پاکستان کی ہر خاتون کے اندر بہت غم و غصہ ہے. اگر آپ انتشار کی طرف جائیں گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے, اگر آپ قانون کو توڑیں گے تو ہم دفاع کریں گے, ہم اعلیٰ عدالت سے رجوع کریں گے. آپ نے پولیس فورس کو, آخری بات کرنا چاہتی ہوں, وہ پولیس فورس جس نے پاکستان کی عوام کا دفاع کرنا ہوتا ہے, جس نے پاکستان کی عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, جس نے خواتین کے خلاف ریپ جیسے عمل کو روکنا ہوتا ہے, ڈکیتیوں کو روکنا ہوتا ہے, چوریوں کو روکنا ہوتا ہے, آپ نے اس پولیس فورس کو خواتین کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اکٹھا کر لیا. پنجاب پولیس کو گلو بٹ اور عابد باکسر کی قیادت میں آپ نے آگے بڑھایا. اب اس پولیس فورس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین یا پاکستان کی عام عوام کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کیا رشتہ ہے ہمارا اب ایک ایسے ادارے سے جو ہمارے تحفظ کے لیے سر فہرست ہونا چاہیے تھا؟ اسلام آباد کے اندر آپ نے ڈی چوک میں پرامن احتجاج سے پہلے تعیناتیاں تبدیل کی, آپ نے آئی جی کو تبدیل کیا, آپ نے آپریشنز کے ایس پی کو تبدیل کیا, کیونکہ آپ نے ہم سے سیاسی انتقام لینا تھا. یہ سب چیزیں رجسٹر ہو گئی ہیں, یہ سب چیزیں نوٹ ہو گئی ہیں, اور ان سب چیزوں کا ہم ایک ایک کر کر جواب دیں گے, لیکن قانونی طریقے سے. ہم آپ کی طرح ظالم نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح ظلم کرنا نہیں چاہتے, ہم آپ کی طرح قانون نہیں توڑنا چاہتے. قانون و آئین کے دائرے میں رہ کر آپ کے ہر ایک ظلم کا ہم جواب دیں گے, عدالت میں دیں گے, کورٹس میں دیں گے, اور ایک پرامن احتجاج کے ذریعے دیں گے.